میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں، میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہے مہمان کے دائیں بائیں۔ جتنے بھی نعت کے شعراء ہیں بروز محشر یہ سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دیار محبت میں مقرر خصوصی کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا جسے ذکر سرکار کھلتا نہیں ہے، جسے ذکر سرکار کھلتا نہیں ہے وہ دوزخ کی آتش میں جلتا نہیں ہے، جسے ذکر سرکار کھلتا نہیں ہے وہ دوزخ کی آتش میں جلتا نہیں ہے، اور محبت میں آقا کی لکڑی بھی روئی مگر قلب نجدی پگھلتا نہیں ہے، اور جسے اعلیٰ حضرت نظر سے گرا دے وہ کسی موڑ پہ سنبھلتا نہیں ہے۔ حضرات اب آئیے بلا تاخیر خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا ایوب رضا صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہو تو سچا ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھائی ہو کہ والد ہو کہ چاچا ہو کہ دادا ہو، عقیدے میں خرابی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گلشن علم و حکمت چلے آئیے، حامیے دین و ملت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک واعظ اہل سنت چلے آئیے۔ الفاتحہ روح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورتل القرآن ترتیلا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے میں سرکار غوث پاک کی اس محفل پاک میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ غوث پاک کا تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا اور اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار یتیموں کے والی، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، جس کے تعلق سے بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ ہمیں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ اداس راہ منزل یہ میری شکشتہ پائی، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکشتہ پائی، اور میں تو تھک کر بیٹھ جاتا مگر تیری یاد کام آئی۔
یار بولو گے تب مزہ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو نام اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. سبحان اللہ. یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی اور میں تو تھک کر بیٹھ جاتا مگر تیری یاد کام آئی. اور یہ خلاف زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا, یہ خلاف زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا. میرے ساتھ ہے محمد, میرے ساتھ ہے خدائی. میرے ساتھ ہے محمد, میرے ساتھ ہے خدائی. اور وہ خدائے بندہ پرور میرے جرم بخش دے گا. وہ خدائے بندہ پرور میرے جرم بخش دے گا. سرے حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دعائی. سرے حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دعائی. نہ وعدہ لیا ہے نہ کبھی جام لیا ہے اور حد سے بڑھا تو تیرا نام لیا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. حضرات, سیدنا سرکار محبوب سبحانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, میرا سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد بھی ہے اور یہ مدرسہ بھی ہے. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک کا فیض جاری اور ساری ہے. اس لیے کہ اس مدرسے کی نسبت بھی ان کی طرف, اس مسجد کی نسبت بھی ان کی طرف. اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ذرا ملاحظہ کرو پیارے. جس غوث پاک کا دامن آپ نے تھاما ہے, جس غوث کو آپ پکارتے ہو, جس کا المدد کے نعرے لگاتے ہو, اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھو, ان کی بلندیوں کو دیکھو, ان کی عظمتوں کو دیکھو, ان کی رفعتوں کو دیکھو. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی. اللہ اللہ. اے لوگوں, دنیا میں انسان تو بہت آئے اور انسان آتے رہیں گے, لیکن انہی انسانوں میں سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی وہ انسان ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اور جب ان کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا, آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اے لوگوں, یہ سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر نور نظر ہیں. اب میں آپ کے والد گرامی کی اگر زندگی کی طرف آپ کو لے کر چلوں تو پیارے اتنا سمجھ لو, سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے, اپنے وقت کے ولی کامل تھے اور اس طریقے سے دین کی تبلیغ فرماتے تھے کہ اے لوگوں, چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی وزیر ہو یا کوئی امیر ہو یا کتنا بھی مالدار ہو, اگر شریعت کے خلاف کوئی چلتا تھا, قانون مصطفیٰ کے خلاف کوئی چلتا تھا, تو سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً اس کو تنبیہ فرماتے اور کہتے یہ قانون مصطفیٰ کے خلاف ہے, یہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے. گیلان کی سرزمین ہے, آپ کے والد گرامی کی شہرت چاروں جانب پھیل رہی ہے. اب سیدنا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر جب یہ فرزند ارجمند پیدا ہوتا ہے, آپ کی ولادت پاک سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم نبی رحمت شفیع محشر آئے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. آپ نے دیکھا آقا کونین کو دیکھا, کونین کے مالک کو دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. آقا فرما رہے ہیں اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو, تمہارے نطفے سے اور تمہارے گھر میں اتنا اچھا بچہ, اتنا حسین و جمیل بچہ, اتنا پارسا بچہ آ رہا ہے کہ میں تمہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور یا میں اس کا مقام بہت عرفہ والا ہوگا. اے ابو صالح مبارک ہو, جو بچہ آ رہا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ وہ ولیوں کا تاجدار ہوگا, ولیوں کا ولی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت
حضور تاج السریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، حضرت ابو صالح کو بشارت دی کہ تمہارے گھر جو بچہ آنے والا ہے اس بچے کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس کا کوئی ثانی نہ ہوگا. اللہ اللہ. حضرت شیخ ابو صالح فرماتے ہیں کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا تو میرے آقا نے مجھے بشارت دی. آپ کی امی جان ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ عبد القادر جیلانی جب اس دنیا میں تشریف لایا تو جیسے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے بچے پیدا ہونے کے وقت میں مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، مجھے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہو رہی تھی. آگے فرماتی ہے اٹھاؤ کتابوں کو، بہجت الاسرار کو اٹھا کر کے پڑھو، دیگر کتب میں یہ بات آپ کو مل جائے گی. فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا عبد القادر جیلانی جب میرے شکم مبارک سے اس خاک دانے گیتی پر آیا ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں نور کی برسات ہو رہی ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت. حضرات یہ بتائیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہاتھ اٹھا کے بولو آ رہی ہے نا؟ ایک مرتبہ کہو یا غوث المدد. حضرات آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے شکم مبارک سے اس خاک دانے گیتی پر تشریف لایا میرا گھر پورا بقعہ نور بن گیا، نور کا سما تھا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں. اللہ اللہ. بچپنے کے بے شمار واقعات ہیں اور آپ کی پیدائش سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہ جلسہ رکھا گیا ہے غوث اعظم کے نام سے اور غوثیہ مدرسے والوں نے اراکین نے یہ جلسہ رکھا ہے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سرکار بغداد کی تعلیم کو بتاؤ کہ سرکار بغداد کی تعلیم کیا تھی، غوث پاک کی تعلیم کیا تھی. آپ کو یہ معلوم ہے کہ سرکار غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ولی کامل تھے، پیدا ہوئے تو ولی تھے، لیکن آج کا دور دیکھو اور غوث پاک کی زندگی دیکھو، آج کے پیروں کو دیکھو اور غوث پاک بھی ایک پیر ہے ان کو دیکھو، پیروں کے پیر کو بھی دیکھو اور آج کے جاہل پیروں کو بھی دیکھو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتوں میں آتا کہ جتنی کرامتیں صادر ہوئی ہیں اتنی کرامتیں کسی ولی سے صادر نہیں ہوئیں، اتنی کرامتوں کا کسی ولی سے ظہور نہیں ہوا ہے. اور ہوتا بھی کیوں نہ. اے لوگوں جس کے بارے میں امام الانبیاء خوشخبری دیں، امام الانبیاء کہے کہ ابو صالح مبارک ہو تمہاری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے بلکہ ولیوں کا ولی آ رہا ہے، ولیوں کا ولی آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. آپ کا سلسلہ امام حسن سے بھی ملتا ہے، امام حسین سے بھی ملتا ہے. آپ کے نہ والد کا جواب ہے، نہ آپ کے دادا کا جواب ہے، نہ آپ کے پردادا کا جواب ہے، نہ آپ کے نانا کا جواب ہے، نہ آپ کی والدہ کا جواب ہے، نہ آپ کی پھوپھی جان کا جواب ہے. اگر اس خاندان کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھو تو پتہ لگے گا کہ اللہ پاک نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے جو یہ قافلہ چلا، انسان آئے، ہر انسان عظیم نظر آتا ہے، ہر انسان کی کرامتیں الگ الگ نظر آتی ہے، لیکن وہ ہر غوث پاک جو آپ کو ملا وہ کسی کو نہ ملا، جو مقام آپ کو ملا وہ مقام کسی کو نہ ملا. آؤ آؤ دیکھو پیارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا بچپنے کا زمانہ ہے. اے لوگوں آپ جانتے ہو بچپنے میں کیا ہوتا ہے، بچے کھیلتے ہیں، بچے کودتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. لیکن آؤ اپنے پیر پیرا میرے میرا کی زندگی کو دیکھو. سرکار بغداد جب گھر سے نکلتے اور نکلنے کے بعد جیسے ہی جاتے تو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی جیسے ہی جاتے آپ کے ساتھی بلاتے، کہتے کہ عبد القادر کھیلنا ہے. اے عبد القادر چلو کھیل کریں گے. اللہ اللہ. اے لوگوں آج ہمارے بچوں کا بھی کھیل ہے اور میرے سرکار عبد القادر جیلانی کا بھی کھیل تھا. غوث پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں کھیلنا ہی ہے تو میں بتاتا ہوں کیسے کھیلو گے، اگر تمہیں کھیلنا ہی ہے تو میں بتاتا ہوں. کہتے سارے بچے گروہ بنا لیں، یعنی سارے لوگ بچے جماعت
بنا لیں اور میں آگے آگے رہوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے رہو، اور جو میں کہوں وہی تم بھی کہو، جو میں کہنے کے لیے کہوں وہ تم بھی کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے کہتے اے عبد القادر جیلانی کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے کہ چلو اب کھیل شروع ہوگا، چلو چلو اب کھیلیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں کہوں گا لا الہ اور تم کہو گے الا اللہ، یعنی جیسے ہی کھیل شروع ہوتا میرے بغداد فرماتے لا الہ، پیچھے سے بچے کہتے الا اللہ۔ جب یہ کھیل ہوتا تو گیلان کے لوگ بولتے ارے آج کوئی عام بچہ نہیں کھیل رہا ہے بلکہ سیدوں کے گھرانے کا عبد القادر کھیل رہا ہے، اس کے کھیل کی گونج ہے، اس کے کھیل کی دھوم ہے، یہ ہے میرے غوث پاک کا کھیل۔ آؤ آؤ دیکھو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو ولی کامل تھے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کے دور کے لوگوں کو دیکھو اور سرکار بغداد کی زندگی کو دیکھو، اللہ اللہ، سرکار عبد القادر جیلانی کی زندگی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، اللہ اللہ۔ اے لوگوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ایک روز جیسے ہی باہر نکلتے ہیں اور جیسے ہی نکلے آپ خود فرماتے ہیں ایک بیل میرے پیچھے ہو لیا، ایک دوسری روایت بھی اس طریقے سے ہے کہ ایک گائے میرے پیچھے ہو لی، اللہ اللہ، لیکن ایک بیل جب میرے پیچھے ہوا اس نے فصیح زبان میں مجھ سے کلام کیا۔ اے لوگوں غوث پاک وہ ہیں کہ جو جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے، جانوروں کی زبان کو جانتے تھے۔ اے لوگوں جب غوث پاک جانوروں کی زبان کو جانتے تھے یہ علم مصطفیٰ کے صدقے میں ان کو حاصل ہوا تھا۔ جب غوث پاک اس کی زبان کو جانتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت تو سب کی زبانوں کو جانتے تھے، سب کی زبانوں کو جانتے تھے۔ تو کہاں سے آ گیا یہ ہے کہ مصطفیٰ نے مدرسہ دیوبند میں اردو زبان سیکھی، معاذ اللہ۔ ایسے مولویوں سے بچ کے رہنا، ایسے خطاروں سے بچ کے رہنا جو یہ لکھے اور یہ کہے کہ مصطفیٰ کو اردو زبان مدرسہ دیوبند سے آئی ہے، معاذ اللہ۔ میرے آقا کو پروردگار عالم نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آقا کو مصطفیٰ کو اللہ پاک نے سارے علوم عطا فرمائے، علم غیب عطا فرمایا۔ ایسا نہیں کہ مصطفیٰ یہ زبان نہیں جانتے تھے، وہ زبان نہیں جانتے تھے، بلکہ میرے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے سارے علوم عطا فرمائے، علم غیب عطا فرمایا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار بغداد سے اس بیل نے کیا کہا تھا؟ وہ اللہ اکبر کبیرہ، اس بیل نے کہا تھا اے عبد القادر جیلانی اللہ پاک نے آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی سنا فوراً واپس ہو گئے، گھر آ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ گھر آنے کے بعد اپنی چھت پر چلے، اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی چھت پر چلے، نویں ذی الحجہ تھی، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہی گیلان میں اپنے کوٹھے کی چھت پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے مکہ المکرمہ کی طرف کو رخ کیا اور جیسے ہی دیکھا تو گیلان کی سرزمین سے کعبہ معظمہ بھی نظر آ رہا تھا اور میدان عرفات میں جو لوگ جمع تھے وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ تمام چیزیں جب آپ نے دیکھی اپنی امی جان سے کہا اے امی جان بیل نے مجھ سے ایسے کہا، امی جان میں نے چھت سے میدان عرفات میں لوگوں کو احرام کی حالت میں حج کرتا ہوا بھی دیکھ لیا اور میں نے کعبہ معظمہ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ خوش ہوتی ہیں، آپ کی والدہ سمجھ جاتی ہیں ہاں ہاں یہ میرا بچہ کوئی بہت بڑا عالم دین بنے گا، بہت بڑا ولی کامل بنے گا۔ اللہ اللہ، ام الخیر فاطمہ کی تربیت تھی، کیسی تربیت تھی؟ جب آپ نماز پڑھتی سرکار بغداد کو نماز سکھاتی، سرکار بغداد کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتی، تعلیم دیتی اور تربیت کا خاص خیال رکھتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں تعلیم اچھی نہیں، مکتب میں تعلیم اچھی نہیں، ادب نہیں سکھایا جاتا، یہ نہیں سکھایا جاتا، وہ نہیں سکھایا جاتا، لیکن سنو میری ماں اور بہنوں، سنو میرے غیور بھائی مسلمانوں، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی درسگاہ اگر ہے بچے کے لیے تو ماں کی گود ہے۔ اس گود میں جیسے پلے گا ویسے ہی بعد میں اس پر پھل آئیں گے۔ آج ہماری ماں کی گودوں کا کیا حال ہے؟ ایک
کل کی ماں تھی اللہ اکبر کبیرہ بچے کو سکھاتی تھی بیٹا نماز پڑھ، بچے کو سکھاتی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا، بچے کو سکھاتی تھی بیٹا کسی کی برائی مت کرنا، بچے کو سکھاتی تھی بیٹا کسی کو گالی مت دینا۔ اللہ اللہ، جب کل کی ماں بچے کو یہ سکھاتی تھی تو تاریخ کہتی ہے کہ جب قرآن پڑھ پڑھ کر کے بچوں کو دودھ پلایا گیا، جب پلانے والی مدینے کی خاتون جنت فاطمہ الزہرا تھی تو اے لوگوں ان کا شہزادہ میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن سنا رہا تھا، دنیا والوں کو قرآن کا پیغام دے رہا تھا۔ جب ماں ام الخیر فاطمہ تھی تو یہ بچہ ہمدان کی سرزمین پر ڈاکو اور چوروں کو اپنے ہاتھ پر تائب کر رہا تھا۔ جب ماں ام الفرا تھی تو اصفہان سے چل کر اجمیر کی سرزمین پر آ کر ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی تھی تو اے لوگوں یہ ہو رہا تھا جب ماں تہجد گزار تھی تو بیٹا امام احمد رضا اس قوم کا امام پیدا ہو رہا تھا۔ جب ماں تہجد گزار تھی قرآن پڑھنے والی تھی تو بیٹا مفتی اعظم اور حجت الاسلام بن رہا تھا۔ اللہ اللہ، تاریخ کو قریب سے دیکھو۔ ایک ماں کی بات بتاؤں، ماں کی بات آ گئی تو آج ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے گھروں میں آج کیا ہو رہا ہے۔ اگر بچہ سوتا ہے تو ماں کہتی ہے دیکھ بیٹا کیسا سیریل چل رہا ہے، دیکھ کیسی بات آ رہی ہے، فلاں ہیرو فلاں ہیرون ہے۔ یہ تمام چیزیں اور ٹی وی چالو کر کے بچے کو سلایا جا رہا ہے، بچے کو خاموش کیا جا رہا ہے۔ لیکن کل کی ماں تھی کہ جب بچے کو خاموش کرتی تھی تو کہتی تھی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میری آنکھ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے جب سناتی تھی تو بچے کو قرآن کی لوریاں دے کر کے سلاتی تھی، جب سناتی تھی تو بچے کو نعت مصطفیٰ سنا کر کے سلاتی تھی، جب سلاتی تھی تو ماں بچے کو درود و سلام کا نغمہ سنا کر کے سلاتی تھی۔ جب کل یہ ہو رہا تھا تو اے لوگوں ہماری تاریخ زندہ ہے، کہیں غوث پاک پیدا ہوئے، کہیں نظام الدین محبوب الہی پیدا ہوئے، کہیں بابا فری الدین پیدا ہوئے، کہیں علاء الدین پیدا ہوئے، کہیں مختوم سبلا پیدا ہوئے، کہیں محدث اعظم مفسر اعظم پیدا ہوئے۔ تاریخ کو بھولو مت۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اچھی تعلیم دو۔ اگر تمہارا بچہ اچھی تعلیم اچھی تربیت جب اپنے گھر سے لے کر کے نکلے گا تو خدا کی قسم وہ بہک نہیں سکتا ہے، وہ راستے سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ ایک ماں کو ہم نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ گرامی بھی ہے۔ ایک ماں کی تاریخ اور اٹھاؤ، آؤ دہلی کی سرزمین پر چلیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کو دیکھیں۔ اے لوگوں جب آپ کی عمر پاک 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوتی ہے، آپ کے والد گرامی نے جب آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی، استاد نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو بیٹا، آپ نے پڑھا، بیٹے سے کہا استاد نے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے جیسے ہی پڑھایا بیٹے نے پڑھا اللہ اللہ۔ اس کے بعد جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھنا شروع کیا تو الحمد پڑھ دیے، سورہ بقرہ پڑھ دیے، سورہ نساء پڑھ دیے، پڑھتے چلے جا رہے ہیں حتیٰ یہ کہ 14 پارے پڑھ دیے، 14 پارے پڑھ دیے۔ جب 14 پارے پڑھے پہلے ہی دن استاد نے کہا بیٹا تمہارے والد تو میرے پاس تمہیں ناظرہ پڑھانے لائے ہیں، قاعدہ پڑھانے لائے ہیں، پہلی مرتبہ آپ مدرسے میں آئے ہو، لیکن یہ 14 پارے کہاں سے یاد کر لیے، یہ 14 پارے کہاں سے تمہیں یاد ہو گئے؟ تو اے لوگوں سنو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے میرے استاد گرامی، ان 14 پاروں کا میرا کوئی اور استاد نہیں ہے بلکہ میری والدہ ان کی استاد ہے، اس لیے کہ میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، اور صبح کو نماز پڑھنے کے بعد جب مجھے اپنی آغوش میں لیتی دودھ پلاتی اور جب الحمدوں سے شروع کرتی جب تک 14 پارے ختم نہ کر لیتی تھی اس وقت تک جو ہے دنیا کا کوئی کام نہ کرتی تھی، گھر کا کوئی کام نہ کرتی تھی۔ میں 4 سال تک سنتا رہا اور جیسے جیسے میں سنتا رہا ویسے ہی میرے ذہن
میں پیوست ہوتے چلے گئے، میرے دل میں بستے چلے گئے۔ کلمہ جب 14 پاروں کی حافظہ تھی اور بچے کو قرآن سنا رہی تھی تو خدا کی قسم بچہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب بن رہا تھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن رہا تھا۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج تمہیں وہی کردار اپنانا ہے، اسی عمل کو اپنانا ہے، اپنی زندگی کو انہی کے سانچے میں تمہیں ڈھالنا ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر ثانیہ مرزا کو مت دیکھو بلکہ بصرہ کی رابعہ کو دیکھو۔ تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ تم مارکیٹوں میں ایسے ہی گھومو، بے پردگی کرو، پردے کا کوئی تمہارے اندر خیال نہ ہو، تمہیں اپنی عزت کی کوئی حیا نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ تمہارا مقام تو وہ ہے کہ زمانہ کعبے کا طواف کرتا ہے، اور کعبہ وہ ہے کعبہ وہ ہے جو رابعہ بصری کے طواف کے لیے آتا ہے، رابعہ بصری کے پاس آتا ہے۔ تم اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو۔ آج تم سوچتی ہو کہ جنس پینٹ پہن لے، اپنے بدن کو تھوڑا سا کھول لے، اپنے بالوں کو لہرا لے تو ہماری عزت ہوگی، ہمارے حسن کو دیکھا جائے گا، لوگ ہماری عزت کریں گے۔ نہیں، جو اچھے کردار والے ہیں وہ تم پر کل بھی لعنت کر رہے تھے، آج بھی لعنت کر رہے ہیں، اور دنیا والے لعنت کریں یا نہ کریں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بے پردگی کرتی ہیں عورتیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک انہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ جہنم کی حقدار ہوتی ہیں وہ عورتیں جو پردے کا خیال نہیں کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جب تم چلا کرو تو اپنے جسم کو چھپا کے چلا کرو، اپنی نظروں کو نیچے کر کے چلا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ لوگوں عورتوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم اپنی زیب و زینت، اپنی خوبصورتی کو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کو مت دکھاؤ۔ اللہ اللہ، اے لوگوں، آج کا ماحول کیسا عجیب و غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی ہماری ماں اور بہنیں پردے کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں نعت مصطفیٰ کا رواج شروع کریں۔ جب ایسا کریں گی تو ان کی گود سے کوئی سلمان رشدی پیدا نہیں ہوگا بلکہ غوث اعظم کا نائب پیدا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا نائب پیدا ہوگا، سرکار بغداد کا چاہنے والا غلام پیدا ہوگا۔ آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے پیارے، تمہیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے طریقے کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ آج ہم نے اسکولوں میں تو خوب فیس بھری، اسکولوں میں تو خوب پیسہ دیا اور اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن پیارے آپ جانتے ہو کتنے بچے ایسے ہیں جو مذہب اسلام سے بہت دور ہے، اور جیسے ہی عیسائی یا یہودی یا کوئی دوسری قوم جیسے ہی ان سے اسلام کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک دم کورے نظر آتے ہیں، کوئی جواب دیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ اللہ، ضروری ہے کہ یہ مدرسہ آپ نے اگر قائم کیا ہے، میں پورے محلے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مدرسے میں اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے اور دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو روشناس کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سرکار بغداد کی زندگی کو دیکھو۔ جب 18 سال کی عمر پاک ہوتی ہے، 18 سال کی جب عمر ہوئی، سرکار بغداد نے کہا امی حضور اب میرا دل نہیں لگتا، اب میرا دل بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ کہا بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم ظاہر حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کون جا رہا ہے علم حاصل کرنے؟ کون جا رہا ہے درس نظامی پڑھنے؟ کون جا رہا ہے عالم پڑھنے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے گھر میں اپنے بابا جان سے بھی اور اپنے دوسرے اساتذہ سے گیلان کی سرزمین پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے خوب پڑھا اور قرآن کے حافظ بھی بن گئے، قاری قرآن بھی بن گئے۔ اب کیونکہ اعلیٰ تعلیم بغداد میں، اعلیٰ تعلیم گیلان میں نہیں تھی، اب بغداد کا سفر کرنا تھا۔ بغداد میں اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے فضلاء موجود تھے، بڑے بڑے محدثین و مفکرین وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے لوگوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہے، آپ تنہا ہیں۔ اپنی والدہ سے فرماتے ہیں والدہ مجھے جو ہے بغداد جانا ہے، بغداد کی سرزمین پر جا کر کے مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگوں، شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے کہا بیٹا اگر تم علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو تو میں تمہیں نہیں روک سکتی ہوں، جاؤ جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور
اور میرے پاس جو ہے کچھ امانت ہے اس کو لے لو۔ آپ کی والدہ کے پاس جو ہے 80 اشرفیہ موجود تھے، 40 اشرفیہ جو ہے میرے بغداد کے دولہا کو دے دی، اور 40 اشرفیہ جو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے چھوٹے بھائی ابو محمد تھے ان کے لیے بچا کر کے رکھ لی۔ اے ماؤ، شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کا انصاف دیکھو، آدھا مال بڑے بیٹے کو دے رہی ہے، آدھا مال چھوٹے بیٹے کو دے رہی ہے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ جس سے زیادہ محبت ہوئی اسی کو سب کچھ دے دیا، اسی کے نام میں دکان، اسی کے نام میں مکان، اسی کے نام میں پیسہ۔ ایسا مت کرو، کل میدان محشر میں اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اگر تمہاری 4 اولادیں ہیں تو چاروں کو برابر دو اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دو، ورنہ کل قیامت میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ گرامی ام الخیر فاطمہ دنیا والوں کو پیغام دے رہی ہے، اگرچہ میرا چھوٹا بیٹا محمد جو ہے وہ چھوٹا ہے، لیکن چھوٹا ہوا تو کیا ہے، حق تو دونوں کا برابر ہے، حق تو دونوں کو ملنا چاہیے۔ 40 ان کے لیے رکھ رہی ہے اور 40 میرے بغداد کے دولہا کو دے رہی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو دے رہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے کہا، والدہ سفر بہت دور، سفر بہت طویل ہے، اور آپ جانتے ہو گیلان سے جو ہے بغداد تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ بغداد کے دولہا کی والدہ نے کہا، بیٹا راستہ بڑا خطرناک ہے، جگہ جگہ پر رہزنوں کا پیرا ہے، ڈکیت موجود ہے، چور موجود ہے، ایسا نہ ہو تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی پریشانی پہنچا دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے کہا، امی جان گیلان کی سرزمین سے قافلہ جا رہا ہے بغداد کو، میں انہی کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ان قافلے والوں سے مل کر کے آتا ہوں۔ اے لوگوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ذرا دیکھو۔ ملاقات کی اور کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ قافلے والوں نے کہا، یہ تو بہت بڑی برکت والی بات ہے، ہم تو اپنے لیے فخر محسوس کریں گے، اس لیے کہ سادات کے گھرانے کا بچہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ بچہ جس کے علم و فضل کا، جس کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہے عام ہوتا چلا جا رہا تھا، آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہو چکی تھیں، ہر کوئی اپنے گھر میں آپ کو بلانا سعادت مندی سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سفر کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے دروازے تک آئیں، آنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کو آگے بڑھایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گیلان شہر سے باہر تک آئیں، اپنے بیٹے کو دعاؤں سے نوازتی رہی، اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اللہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی جہاں تک نظر آئی والدہ مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہے، اور جب آخری وصیت جو ماں نے کی تھی وہ یہ تھی، کہا تھا بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اے لوگوں، آؤ ذرا غور کرو، کل کی ماں تھی جب بیٹے کو رخصت کر رہی تھی تو نصیحت یہ تھی، بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ آج مجھے بتاؤ کتنی ماں ہے ایسی کہ ان کا بچہ کالج جاتا ہو اور کہتی ہو بیٹا جھوٹ مت بولنا؟ کتنی ماں ہے ایسی کہ بیٹا مدرسہ جاتا ہے اور بولتی ہو جھوٹ مت بولنا؟ آج کا معاشرے میں عجیب و غریب حال چل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے درس عبرت حاصل کرو کہ جب تمہارا بچہ باہر جائے تو خدا نہ اس کو سمجھا کر کے بھیجو، اس کو تسلی دے کر کے بھیجو، اس کا عقیدہ مضبوط کر کے بھیجو کہ تجھے اللہ تیرا نگہبان ہے، اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے، بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات میری سمجھ میں یہ آتی ہے، اس تاریخ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھنا، بیٹا تم روزہ رکھنا، یہ کہا کہ جھوٹ مت بولنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اے لوگوں، جھوٹ ایک ایسی بری بلا ہے کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر جھوٹ بولے گا تو یاد رکھو یہ بہت برا کام ہے۔ اللہ اللہ، آج کا کیا حال ہے؟ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے بچے والدین کے فرما بردار نہیں، بچے جو ہے والدین کی اطاعت نہیں کرتے۔ آخر اس کی وجہ آپ نے تلاش کی؟ کبھی سوچا؟ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، جو میرے اوپر گزرتا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ ابھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے، ایک صاحبہ آئی بل بلا کر کے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولانا
مولانا تعویذ دے دو. میں نے کہا ماں دوں گا, بیٹھ جا, آخر رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ 3 تاریخ کو میرے بیٹی کی سگائی ہے, میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, سگائی پہلے ہو چکی ہے اور ایک غیر مسلم کے ساتھ وہ کالج سے بھاگ گئی ہے, کالج سے چلی گئی ہے. آنکھوں سے میری بھی آنسو نکلے. میں نے کہا ماں کیا پہلے تجھے اندازہ نہیں تھا اس بات کا؟ اے میری ماں, تجھے چاہیے تھا کہ تیری بیٹی جب گھر سے چلی اور کالج پہنچی, کتنے بجے تک اس کا کالج تھا اور کتنے بجے تک وہ گھومتی رہی. کیا تو نے کبھی اس بات کا احساس کیا؟ کیا کبھی تو نے سوچا؟ تجھے چاہیے تھا کہ جیسے ہی اسکول کا ٹائم ختم ہوا, کالج کا ٹائم ختم ہوا, فوراً فون کرتی, ورنہ تیری ذمہ داری تھی کہ اس کے ساتھ جاتی. اگر ایسا کرتی تو ہرگز یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا. آج بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا بیٹا جائے تو ہم دھیان رکھیں, ہماری بیٹی جائے تو ہم دھیان دیں. ایسا نہیں کہ اس کے حالات پہ اس کو چھوڑ دیا. نہیں پیارے, ذمہ داریوں کو اپنی سمجھو. آج مسلم قوم تباہی کے دہانے پر چلتی چلی جا رہی ہے اور تباہیاں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں, لیکن ہم وہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے دلوں میں اگر محفوظ رہے گا, مصطفیٰ کی شریعت پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں, قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیں, تو یقیناً کسی کہنے والے نے کہا تھا اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. حضرات, تباہی کو ہم خود اپنے قریب کر رہے ہیں. آج پیارے ضرورت ہے اس بات کی, ہمارے بچے جہاں ڈاکٹر بنے, جہاں انجینئر بنے, جہاں پروفیسر بنے, جہاں دوسری ڈگریاں حاصل کریں, ہمارے بچے وہاں حافظ قرآن بھی ہوں, عالم دین بھی ہوں, ہمارے بچے دین کی تعلیم سے بھرپور مالا مال ہوں. تو خدا کی قسم ہمارے بچے اسلام کو پھیلاتے چلے جائیں گے, اسلام کی ترویج و اشاعت کرتے چلے جائیں گے. اللہ اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی چلے, بغداد کے دولہ چلے, قافلے والوں کا یہ معاملہ تھا کہ خود نہیں کھا رہے ہیں, پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کو کھلا رہے ہیں. خود نہیں پی رہے ہیں, پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کو پلا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو معلوم تھا یہ سادات کے گھرانے کا بچہ ہے, یہ ہمارے نبی کی آل پاک کا بچہ ہے, اور ہمارے ہم تاجدار اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور عین, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا کیا کہنا, ان کی عظمتوں کا کیا کہنا, چلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی یہ قافلہ ہمدان کے کھنڈرات میں پہنچا, پہاڑیوں میں پہنچا, اے لوگوں وہاں پہلے سے ہی ڈاکوؤں کا, چوروں کا ایک قافلہ موجود تھا. پورے قافلے نے آ کر کے گھیر لیا. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, بلکہ واقعہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے, لیکن آؤ اس سے جو میں نے ڈسکس کیا ہے, جو میں نے اس سے جز نکالا ہے, اس بات پر ذرا غور کرنا. پورا واقعہ بیان بھی نہیں کر رہا. سارے چوروں کا سامان لوٹ لیا گیا. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا چہرہ, آپ بڑے اطمینان سے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. ایک چور نے پوچھا, بچے بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہاں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری گودڑی میں سلوئی ہے. اللہ اللہ. دوسرا چور آیا, پہلا والا مذاق سمجھ کر کے چلا گیا. دوسرا آیا, اس نے بھی پوچھا اے بچے بتا تیرے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اس نے بھی مذاق سمجھا اور ہنس کر کے چلا گیا. اللہ اللہ. جب سارے قافلے کو لوٹ لیا گیا, اے لوگوں کسی سے زبردستی مال چھینا, بہت قافلے والوں کے چوٹے بھی آئے. پھر اس کے بعد جب سارا مال ایک جگہ اکٹھا ہو گیا, چوروں کے سردار نے کہا یہ بتاؤ کہ کسی پر
پر کچھ بچا تو نہیں؟ ڈاکوؤں نے کہا، اس کے کارندوں نے کہا ہاں اب کسی کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، ہاں ایک بچہ ایسا ہے کہ جو کہہ رہا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لیکن ظاہر میں اس پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بچے کو بلاؤ، میرے قریب لے کر کے آؤ۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد جیسے ہی پوچھا، اس سردار نے پوچھا بچہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ سچ بتا دیا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں اور میرے لبادے میں سلوئی ہے۔ جیسے ہی پیمت کو کھولا گیا 40 اشرفیاں نکلی، ادھر زمین پر اشرفیاں گری، ادھر ڈاکوؤں کا سردار اپنی آنکھوں سے آنسو کے قطرات گرانے لگا اور پوچھا ہے بچے یہ تو بتا دے آخر یہ اتنی بڑی رقم تیرے پاس تھی، اگر تو ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں پتا نہ چلتا۔ فوراً جواب دیا جو بچہ گھر میں سیکھتا ہے وہی میدان میں بولتا ہے، وہی میدان میں بتاتا ہے۔ شیخ نے جواب دیا اے سردار ڈاکو سن، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا میری ماں نے وصیت کی تھی بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ دیکھ میری ماں نے وصیت کی تھی تو میں کیسے کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ میں اپنی ماں کے فرمان کو کیسے توڑ دیتا؟ میری ماں نے جو عہد لیا تھا میں اس کو کیسے توڑ دیتا؟ ڈاکو نے جب سنا، جیسے ہی سنا فوراً جو ہے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور کہنے لگا کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ اپنے پیدا کرنے والے کے فرما بردار نہیں ہے، اور ایک یہ بچہ ہے جس کی عمر بھی ابھی کم ہے، یہ بچہ اپنی ماں سے جو عہد کر کے آیا ہے اس کا کتنا پابند ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ تھی چوروں پر پڑی، ان ڈاکوؤں کے سردار نے اپنا سر میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں رکھا اور کہا بچہ جلدی سے مجھے تائب کر لو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر جب اس سردار نے جیسے ہی توبہ کی، سارے اس کے چیلوں نے سب نے توبہ کر لی، اللہ اکبر کبیرہ، سب نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تائب ہونے والے لوگ تھے میرے ہاتھ پر، کہ جنہوں نے جب توبہ کی تھی اس ہمدان کے کھنڈرات میں اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور وہ سب اپنے وقت کے صالحین بن گئے، عابدین بن گئے، زاہدین بن گئے۔ اے لوگوں کہنا یہ چاہتا ہوں کل ماں نے جب بچے کو جھوٹ سے روکا اور بچے نے سچ بولا تو ڈاکو بھی توبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ڈاکو بھی توبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے مسلمان ماں اور بہنوں سن لو، اپنے بچوں کو سچ سکھاؤ، سچ بولنا سکھاؤ، سچ کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو۔ کیا سمجھتے ہو کہ جھوٹا کامیاب ہو جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو کہ جھوٹا بہت کامیاب ہو گیا؟ ارے کتنے دن کے لیے؟ وہ زیادہ زندگی جھوٹ کی نہیں ہوتی ہے، کتنے بھی پلندے باندھو، کتنے بھی جھوٹ بولتے رہو، لیکن زیادہ دن تک نہیں چل پا سکتے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یاد رکھو سچ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ میرے شیخ کی زندگی کو آؤ ذرا ملاحظہ کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگوں یہاں ان سب کو تائب کر کے اب اپنا سفر آگے شروع کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی برکتیں یہ ہوئی کہ ان ڈاکوؤں نے سارا لٹا ہوا مال قافلے کا واپس کر دیا، جو مال لوٹا تھا وہ واپس کر دیا، ہر ایک کو دے دیا، جن کے چوٹ لگی ان کے پٹیاں کرا دی گئی، اور وہ ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا، شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے تو اے لوگوں جو قافلے والے تھے، جو مال تجارت لے کر کے آئے تھے، وہ تو اپنے تجارت میں لگ گئے، اپنا تجارت کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اے لوگوں تجارت کرنے نہیں گئے تھے بلکہ علم دین حاصل کرنے گئے تھے، علم قرآن حاصل کرنے گئے تھے، علم فقہ اور علم حدیث حاصل کرنے گئے تھے، اصول حدیث حاصل کرنے گئے تھے۔ مدرسہ نظامیہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد داخلہ لے لیا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی
کی زندگی کو ذرا ملاحظہ کرو. آپ نے وہاں اے لوگوں تعلیم شروع کر دی, اساتذہ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے. حالت یہ ہوئی چند روز میں جو ہے تمام طلبہ پر فوقیت حاصل کر لی, سب سے آگے بڑھ گئے. حالت یہ تھی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جب اپنے استاد کی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے آتے, اور اگر استاد تھوڑی دیر تاخیر سے آتے تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو جو سبق پڑھایا جانے والا تھا, جو کتاب آپ پڑھائی جانے والی ہوا کرتی تھی آپ کو, آپ جو ہے اس کی شرح لکھنا شروع کر دیتے, اس کی شرح لکھنا شروع کر دیتے اور طلبہ کو سمجھانا شروع کر دیتے. جیسے ہی استاد آ کر کے دیکھتے اور کہتے کہ یہ کس نے لکھا ہے, یہ کس نے اتنا اچھا لکھا ہے, طلبہ بتا دے عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے, گیلان کے شہزادے نے لکھا ہے, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے اس لخت جگر نے لکھا ہے. استاد فرمایا کرتے تھے اے بیٹا عبد القادر جیلانی, تم مجھ سے پڑھنے آتے ہو یا پڑھانے آتے ہو؟ تم مجھ سے پڑھنے آتے ہو یا مجھے پڑھانے آتے ہو؟ یہ ہے میرے غوث پاک کی شان. آؤ پیارے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں, ٹائم کتنا ہوا, درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ختم کر دیا جائے؟ ارے بولیے بھائی. اب تو الحمدللہ میرا جو ہے موڈ بنا ہے, اب تو بولنے کی جو ہے بولنے کا میرا جی چاہ رہا ہے. اگر آپ اور تھوڑی دیر برداشت کریں تو ایک آدھ واقعہ میں بیان کروں. کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ جو علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, ان کا بڑا قیمتی وقت ہے جو اپنے اس وقت قیمتی وقت کو انہوں نے اس جلسے میں دیا. یقیناً یہ یہاں کی کمیٹی سے ان کی محبت ہے. ہمارے مولانا قاری معروف صاحب قبلہ, مولانا اصغر علی صاحب, اور ہمارے مولانا شجاع الدین صاحب قبلہ, الحمدللہ یہ ہمارے کرم فرمائے, تشریف فرمائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و کریمنا و رؤوفنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ, اور زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لوگوں مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, علم حدیث پڑھ رہے ہیں, علم فقہ پڑھ رہے ہیں, اصول فقہ پڑھ رہے ہیں, علم کلام پڑھ رہے ہیں. سارے علوم کے اساتذہ وہاں موجود ہیں, ایک سے ایک محدث, ایک سے ایک مفکر, ایک سے ایک علم کلام کا جاننے والا. اے لوگوں اتنے تمام اساتذہ موجود ہیں, لیکن ہر استاد کی نظر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی بڑے عظیم مانے جا رہے ہیں. مدرسہ نظامیہ کے طالب علموں میں بہت اعلیٰ مقام پر سمجھے جا رہے ہیں. اور ایک استاد تو یہ فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی, جب سے تم مدرسہ نظامیہ اور بغداد میں آئے ہو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے, اللہ کی رحمتوں کی بارشیں یہاں ہو رہی ہے. اللہ اللہ, میں بتانا یہ چاہتا ہوں 8 سال تک مسلسل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نے مدرسہ نظامیہ کے اندر رہنے کے بعد تعلیم حاصل کی. آپ کی فراغت ہوئی. اے لوگوں 8 سال تک, 18 سال کی عمر میں آئے تھے, 8 سال تک یہاں تعلیم حاصل کی. کتنے سال ہو گئے حساب لگا کر کے ذرا مجھے بتاؤ؟ غالباً 26 سال ہو گئے. 26 سال کی عمر پاک ہے میرے سرکار بغداد کی, شیخ عبد القادر جیلانی کی. لیکن اب علم ظاہر تو حاصل کر لیا, اب علم باطن کی طرف پیدا ہوتی ہے, علم باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ اللہ, معاملہ یہ ہے اب مجاہدے شروع ہوتے ہیں. اب جو ہے شہر بغداد کو چھوڑ کر کے بغداد کے خندق میں پہنچتے ہیں, بیابانوں میں پہنچتے ہیں. اللہ اللہ, ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 12 سال تک آپ نے مجاہدہ کیا, اور ایک روایت میں نے یہ پڑھی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی خود فرماتے ہیں کہ 25 سال میرے ایسے گزر گئے کہ میں نہ خود کو پہچانتا تھا نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا. میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا, اپنے رب کا قرب میں حاصل کرنا چاہتا تھا. اللہ اللہ, مجھے بتاؤ اے لوگوں, جو پیدا ہوتے ہی ولی ہو اس کو بھی یہ پتہ یہ لگا کہ اس کو بھی علم کی ضرورت ہے, علم شریعت کی ضرورت ہے, علم طریقت کی ضرورت ہے. آج کہاں ہے وہ جو پڑھے کچھ نہیں اور سب کچھ اپنے آپ کو بنتے ہیں,
پیر مغا بنتے ہیں، بڑے بڑے پیر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یاد رکھو جو پیروں کے پیر ہیں ان کا طریقہ یہ تھا، ان کی زندگی یہ تھی کہ 8 سال تک مسلسل جو ہے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی ہے، اساتذہ کے پاس رہے ہیں، استادوں سے علم سیکھا ہے. پیرا کی زندگی سن کر کے پیارے تمہیں یہ عمل کرنا ہے کہ تمہیں آج کے جاہل پیروں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کو دیکھنا ہے. اگر کوئی چھولا چھاپ پیر ہو تو اس سے کہہ دینا ارے تو دھوکہ مت دے، قوم کو برباد مت کر، اپنی جیب گرم کرنے کا تو نے کام شروع کیا ہے. اگر واقعی تو علم شریعت اور علم طریقہ جانتا تو ایسے گلی گلی نہ پھرتا، ٹگر نگر نگر نہ پھرتا. اس لیے کہ جو علم والا ہوگا وہی ولی کامل ہوگا، وہی اپنے وقت کا قطب الابدال ہوگا. یاد رکھو چھولا چھاپ پیروں سے تمہیں بچنا ہے جن کو نہ پردے کا کوئی خیال ہے. بس ان کے ہاں معاملہ یہ ہے، عورتیں آ رہی ہیں سر دبا رہی ہیں، ہماری ماں بہنیں آ رہی ہیں پیر دبا رہی ہیں، کوئی تعویذ دے رہا ہے، کوئی چھو منتر کر رہا ہے. ارے ایسوں سے کیا تمہیں فائدہ ہونے والا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا آج ماں کہہ رہی ہے میری بیٹی کی عادت غلط ہو گئی، میرا بیٹا شرابی بن رہا ہے، اس کے لیے تعویذ دے دو. یاد رکھ اگر تو ایسوں سے تعویذ لے گا، ایسوں سے تعویذ لے گی تو یاد رکھ تجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں اگر اس دور میں کسی کو دیکھنا ہے، اس دور میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو چلو بریلی کی سرزمین پر اگر کوئی نائب غوث اعظم ہے تو میرا تاج الشریعہ ہے. اگر تقوی کی جھلک، مفتی اعظم کی چمک اگر کسی میں ہے تو میرا تاج الشریعہ ہے. اگر حسن کی جھلک آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. سبحان اللہ. آج میرا تاج الشریعہ وہ ہے جس میں حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا علیہ الرحمت و رضوان کے حسن کی چمک اگر دیکھنا ہے تو میرے تاج الشریعہ میں دیکھ لو. نہ تختے کا جواب ہے اے لوگوں، نہ فتوے کا جواب ہے، نہ علم کا جواب ہے. اگر کوئی جواب ہے تو کوئی لا کر کے دکھائے. میرا تاج الشریعہ نائب غوث اعظم ہے، غوث اعظم کا پیروکار ہے. اللہ اگر مرید ہونا ہے تو میرے تاج الشریعہ کے دامن کو تھام لو، غوث اعظم کا دامن تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا. وہی مشن ہے، وہی طریقہ ہے اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ تجھ سے در اور در سے سر اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، بستی بستی قریہ قریہ. حضرات سیدی سرکار بغداد سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی کی زندگی کو دیکھو. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا رب نہیں پلائے گا میں کچھ بھی نہیں پیوں گا. اللہ اللہ آؤ جس سے تم نے نسبت جوڑ رکھی ہے، جس کو تم نے بڑے پیر مان رکھا ہے، جس کی عقیدت اور محبت کے جلوے تمہارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کو دیکھو. قسم کھا لی کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب نہیں پلائے گا، میں نہیں پیوں گا جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا، میں کچھ نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے بڑے شہزادے حضرت سید عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو 40 دن مسلسل گزر گئے، نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، جنگل میں موجود ہے. جب 40 دن ہو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں ایک انسان آتا ہے، اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے آتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں اس کو پیوں گا. آنے والے نے کہا کہ پی لو، کہا میں نہیں پیوں گا، میں نے قسم کھا رکھی ہے جب تک میرا رب نہ کھلائے گا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، جب تک میرا رب نہ پلائے گا اس وقت تک نہیں پیوں گا. آؤ غوث اعظم کا مقام دیکھو، رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، رب کے کتنے محبوب ہیں، رب کے کتنے برگزیدہ بنتے ہیں. اللہ اللہ اے لوگوں آنے والا کوئی معمولی نہیں تھا بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. آئے آنے کے بعد کہا اے
عبد القادر جیلانی پی لو، میں کوئی عام نہیں ہوں بلکہ میرا نام خضر ہے اور میں جو دے رہا ہوں یہ رب ہی کا حکم ہے۔ رب نے حکم فرمایا ہے کہ میرے بندے عبد القادر کو جا کر کے پلا دو۔ کئی دن سے اس نے کچھ پیا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی جیسے ہی اس دودھ کے پیالے کو پیتے ہیں، آپ کے بڑے بیٹے حضرت سید عبد الوہاب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا جیسے جیسے میں دودھ پی رہا تھا میرے اوپر ایسے انوار تجلیات کی بارش ہو رہی تھی کہ مجھے خود یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہوں۔ میری عجیب و غریب کیفیت ہو گئی تھی۔ میں نے دودھ پی لیا تو اس کے بعد جو میرے دل میں خیالات آتے تھے وہ سارے خیالات دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میری جو تشنگی تھی وہ بجھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ پھر جنگل سے اٹھے اور بغداد کی سرزمین پر آئے، راستے میں گھوم رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، آپ کے استاد حضرت سید ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ عبد القادر جیلانی میرے پاس آ جا۔ استاد کی آواز کو سنا، فوراً قدموں کو بوسہ دیا۔ کون دے رہا ہے بوسہ؟ وقت کا قطب الاقطاب دے رہا ہے، وقت کا غوث الاغواث دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ پتہ یہ لگا شاگرد کتنا ہی بھی بڑا ہو جائے لیکن استاد استاد ہوتا ہے، اس کا مقام اس کے دل میں ہوگا تب ہی وہ ترقی کی منزلوں پر فائز ہوگا، تب ہی وہ ترقی کرے گا۔ اللہ اللہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلایا، کہا بیٹا آ جا۔ روایت میں آتا سینے سے لگا لیا، پیار کیا، محبت کی، گھر میں بیٹھا لیا۔ بیٹھانے کے بعد کھانا سامنے لائے، اب پھر وہی کہا میں نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرا رب نہ کھلائے گا۔ حضرت ابو سعید مخزومی فرماتے بیٹا مجھے جو ہے رب کی طرف سے ہی الہام ہوا ہے اور حکم ہوا ہے کہ میرے بندے عبد القادر جیلانی کو کھلاؤ، عبد القادر جیلانی کو کھلاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کھلا رہے ہیں، آپ نے کھا لیا۔ اس کے بعد ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی دستار ان کے سر پر باندھ دی، اپنے تبرکات ان کے سپرد فرما دیے اور کہہ دیا بیٹا جو امانت میرے پاس تیری تھی میں نے دے دیا، اور غوث اعظم کو خالی نسبت کی ضرورت تھی، سب کچھ تو حاصل ہو ہی چکا تھا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کو حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا خندقات میں اب نہیں جانا، جنگلوں میں اب نہیں جانا، بلکہ اب تمہیں مدرسہ نظامیہ میں پڑھانا ہے، یہاں درس دینا ہے، اپنے علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پیر کی بات، استاد کی بات مان کر کے جب شیخ عبد القادر جیلانی مدرسہ نظامیہ میں پڑھانے بیٹھے ہیں تو اے لوگوں تمام اساتذہ آپ کے منہ کو تکتے تھے، آنے والے طلبہ اے لوگوں اتنا چمبے غفیل لگنے لگا کہ معاملہ یہ ہے کہ مدرسہ نظامیہ میں جگہ نہیں ہے، کہاں بچوں کو بیٹھایا جائے۔ اور جو شیخ عبد القادر جیلانی سے پڑھ لیتا وہ اپنے زمانے کا بہترین عالم دین ہو جاتا، عالم میں پامل ہو جاتا۔ کچھ دنوں سلسلہ چلتا رہا، تم نے بھی قادری مدرسہ قائم کیا ہے، مسجد کا نام قادری رکھا ہے، اور میرے غوث پاک نے جب مدرسہ قائم کیا تھا تو اس کا نام بھی قادری ہی رکھا تھا، قادریہ مدرسہ ہی اس کا نام رکھا تھا۔ پوچھو ان علماء سے، پوچھو ان فقہا سے، پوچھو ان ائمہ سے کہ غوث پاک نے جب مدرسہ قائم کیا بغداد کی سرزمین پر تو اس کا نام کیا رکھا تھا، تو یہ جواب دیں گے اس مدرسے کا نام قادریہ ہی تھا۔ سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہو آپ کہ آپ نے اپنی مسجد کا نام قادری مسجد رکھا، آپ نے اپنے مدرسے کا نام مدرسہ غوثیہ رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے جب مدرسہ قائم کیا اور قائم کرنے کے بعد جب شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھانا شروع کیا تو بہت مختصر سے وقت میں پورا مدرسہ بھر گیا۔ آپ کے پاس اتنے طلبہ آنے لگے، علم دین حاصل کرنے والے اتنے آنے لگے کہ آپ کے قادریہ مدرسے میں بھی جگہ نہیں رہتی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک فرمان سن لو، آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے مدرسے میں پڑھا یا جو میرے مدرسے میں داخل ہوا، جس نے اپنی نسبت میری طرف کر لی ہے، میں قیامت کے دن اس کی بخشش کراؤں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اللہ یہ سلسلے چلتے رہے۔ اب غوث پاک کی زندگی ایسا نہیں کہ میں مختصر کر کے بیان کر
دوں. خدا کی قسم 10 11 دن علماء بیان کرتے ہیں, پھر بھی غوث پاک کی ساری کرامتیں یہ ان کی زندگی بیان نہیں کر پاتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے, غوث اعظم نے علم دین حاصل کیا, غوث اعظم نے مجاہدہ کیا, غوث اعظم نے مدرسے میں پڑھایا, غوث اعظم نے مدرسہ قائم کیا. بتاؤ آج مدرسہ قائم کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ غوث اعظم کے طریقے پر چلنے کا نام ہے. مدرسے میں پڑھانے والا غوث اعظم کے طریقے کو اپنا رہا ہے. اے لوگوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک وقت ایسا بھی آیا, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے رہے, رب کی طرف سے ندا آئی, آخری بات سنو, اے عبد القادر بول کیا بولتا ہے, اے عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے, اے عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے. عبد القادر جیلانی نے دنیا کی دولت نہیں مانگی, دنیا کی حکومت نہیں مانگی, دنیا کی سروری نہیں مانگی, دنیا کی دولت نہیں مانگی. رب نے پوچھا بول عبد القادر کیا چاہتا ہے, بول عبد القادر کیا مانگنا چاہتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا, اے میرا رب تو خوب جانتا ہے عبد القادر کے دل میں کیا ہے, اے رب تو خوب جانتا ہے. بولو کیا یہ بات اچھی نہیں ہے کہ غوث اعظم کہے رب تو خوب جانتا ہے؟ پیغام ہے غوث پاک کا, پیغام ہے کہ اپنے رب کی طرف تمہارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو میرے دل میں ہے میرا رب جانتا. زور سے بولو یار, ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ. فرمایا اے رب تو خوب جانتا ہے عبد القادر جیلانی کے دل میں کیا ہے. پھر ندا آئی, پھر کہا. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی فرماتے ہیں, اے میرے رب تو خوب جانتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے دل میں کیا ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد ندا آئی, اے عبد القادر جیلانی جا جا, جو تو چاہتا ہے میں نے تجھے دیا. اور عبد القادر جیلانی کیا چاہتے تھے, اے پروردگار جو مجھ سے نسبت رکھے, جو میرے سلسلے میں داخل ہو جائے, جو مجھ سے محبت رکھے, اے مولا وہ جو مجھ سے نسبت رکھے تو اس وقت تک اس کو موت مت دینا, اس کو موت مت دینا جب تک کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ نہ کر لے, توبہ نہ کر لے. شیخ عبد القادر جیلانی کا چاہنے والا, ان کے سلسلے میں داخل ہو کر رہنے والا اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک کہ توبہ کی توفیق اللہ اس کو نہ دے دے. گویا کہ جب وہ توبہ کر لے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور قیامت کے دن ہم سب قادری غوث پاک کے جھنڈے کے تلے ہوں گے, ان کے جھنڈے کا سایہ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ صدیق اکبر سچے ہیں, عمر فاروق اعظم سچے ہیں, عثمان غنی سچے ہیں, مولا کائنات سچے ہیں, کربلا کے حسین سچے ہیں, بغداد کے غوث پاک سچے ہیں, اور ہندوستان میں غریب نواز سچے ہیں, اور بریلی کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت سچے ہیں. یہ جتنے اللہ والے ہیں سب سچے ہیں, اور ان کے ساتھ رہ کر کے ہمیں سچا بننا ہے, ہمیں نمازی بننا ہے, ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے. آخری بات سماعت کر لو, اللہ اکبر کبیرہ. اے لوگوں, غوث اعظم کی زندگی ہمیں پیغام دے رہی ہے. غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو ولی تھے, اور کیسے ولی تھے کہ جانوروں کی بات کو سن رہے تھے. کیسے ولی تھے جب چھت پر چلے تو اے لوگوں اپنی چھت سے گیلان کی سرزمین سے کعبہ معظمہ بھی دیکھ لیا, مدینۃ الرسول بھی دیکھ لیا, عرفات میں جو حاجی حج کر رہے تھے ان کو بھی دیکھ لیا. جب یہ ولایت جب مل چکی تھی اور یہ کرامتیں آپ کے پاس موجود تھیں تو پھر ان میں ظاہر حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی صحبتیں, اتنی پریشانیاں, سفر کی برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ غوث اعظم نے پیغام دیا, ہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مصطفیٰ کا طریقہ نہیں چھوڑا جائے گا, مصطفیٰ کی سنت نہیں چھوڑا جائے گی. اس لیے کہ مصطفیٰ نے اصحاب صفہ کے چبوترے پر بٹھا کر کے اپنے صحابہ کو تعلیم دی تھی, علم دین دیا تھا, قرآن سکھایا تھا, حدیث سکھائی تھی. تو میرے لیے بھی ضروری تھا میں اپنے گھر کو چھوڑتا بغداد پہنچا, وہاں میں نے پریشانیاں برداشت کی, مصیبتیں برداشت کی, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کیا, میں نے علم دین حاصل کیا. گویا پتہ یہ لگا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ علم دین حاصل نہ کر لے, علم ظاہر حاصل نہ کر لے. آج ہمارا اور
آپ کا حال تو عجیب و غریب ہے. اگر کوئی قرآن بھی پڑھا ہوا ہے تو وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا. اگرچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو، مخارج و صفات کی رعایت کر کے پڑھو. یاد رکھو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ. بعض قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، مخارج کی رعایت نہیں کرتے؟ یہ مدرسہ غوثیہ تم نے چالو کیا ہے، الحمدللہ یہاں تجوید کے ساتھ پڑھائی ہوتی ہے، قرآن کو صحیح پڑھایا جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو وہاں پڑھاؤ جہاں قرآن صحیح پڑھایا جائے، جہاں مسائل سکھائے جائے، جہاں اردو اور انگلش دونوں پڑھایا جائے. آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ قادری مسجد کے ٹرسٹ نے اور ان اساتذہ نے، امام صاحب نے یہ کام شروع کیا ہے. آپ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیں، اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ تمہارے بچے دینی تعلیم میں بھی کامیاب ہوں اور دنیاوی تعلیم میں بھی تمہارے بچے کامیاب ہوں. ابھی مجھے بتایا مولانا اقرا صاحب سخاوی نے کہ حضرت ہم نے جو ہے ایک کام اور شروع کیا ہے. عشاء کی نماز کے بعد سبحان اللہ، عشاء کی نماز کے بعد جو بڑے لوگ ہیں، جو جوان ہیں یا جو ہے بوڑھے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا یہاں کے ٹرسٹ نے اور یہاں کے اساتذہ نے سب نے مل کر کے یہ عزم کیا ہے کہ ہم عشاء کے بعد بھی پڑھائیں گے. اگر کوئی نوجوان پڑھنا چاہتا ہے، قرآن نہیں آتا ہے، مسائل کی معلومات نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے وہ قادری مسجد میں آئے اور امام صاحب سے رابطہ قائم کرے اور آ کر کے اپنی تعلیم مکمل کرے. اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اے لوگوں، یہ نہیں کہا کہ کوئی جوان ہو تو حاصل کرے، بچہ ہو تو حاصل کرے، بوڑھا ہو تو حاصل کرے. نبی فرماتے ہیں علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. اے لوگوں، اگر کوئی اس منزل میں بھی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کا سامان پیدا کرے، قرآن صحیح پڑھے. جب قرآن صحیح پڑھے گا تب اس کی نماز مکمل ہوگی، اور قرآن غلط پڑھے گا تو یاد رکھو اس کی نماز صحیح نہ ہوگی، اس کی نماز درست نہ ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بلبل سے بہرحال مند نہ چھوٹے گا، بلکہ تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا. ماحول اپنے موافق بھی نہیں یا رسول اللہ، پر آپ کا دامن نہ چھوٹے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پورا مجمع کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام.